رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، میں اکثر ان کی اس قول کو پڑھتا ہوں اور کہتا ہوں، مولا کائنات فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کو ایسے پہچانا کہ وہ پختہ ارادوں کو پست کر دیتا ہے۔ پختہ ارادوں کو بندہ جو چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، ہوتا وہی ہے جو اللہ پاک چاہتا ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ میں کچھ اور بولوں گا، ارادہ کچھ اور کیا، بولا کچھ اور، تو یہی ہوتا وہی ہے، کیونکہ اس بات کو سمجھنا بھی ہے تو ایک عام انسان کہ اگر ہمارے چاہنے سے سب کچھ ہمارے چاہنے سے ہوتا تو پھر لوگ ایسے نافرمان ہیں یہ انسان کہ وہ خدائی کا دعویٰ نہ کرے، اور اگر اسی کے چاہنے سے سب کچھ ہوتا تو پھر یہ ہوتا کہ کسی نے اس سے کوئی بغاوت کر لی تو وہ چاہتا کہ میرا دشمن مر جائے، سب مر جاتے، تو ایک دوسرے کو مارنے میں ہی آگے نسلیں ہی نہیں بڑھ جاتی، یہ حال۔ اور یہ پیٹ تو ایسا ہے کہ اس کی خواہشات کوئی بھر نہیں سکتا، قبر کی مٹی ہی اس کی خواہشات بھرے گی۔ انسان ایسا ہوتا ہے کہ جو اس کو جب اتنا ملا 1 روپے کی پہلے خواہش کرتا ہے کہ اللہ 100 روپیہ مل جائے گا نا تو اطمینان سے، 100 ملتا ہے تو کہتا ہے کہ نہیں 1000 چاہیے، اب وہ دن کا 1000 کمانے لگا تو سوچتا ہے کہ نہیں 10,000 چاہیے، اللہ 10,000 کا کروا دے، 10,000 پہنچ گیا تو کہتا ہے کہ لاکھ تک ہو جائے، جب لاکھ تک پہنچتا ہے تو 10 لاکھ، اور 10 لاکھ پہ پہنچا تو کروڑ، وہ خواہشات اس کی اتنی بڑھتی ہے۔ وہی انسان ہم دیکھ لیں، ایک وقت تھا کہ ہم پیدل سفر کرتے تھے، یعنی جب گاڑیاں نہیں تھی، نوجوان تو نہیں جانتے لیکن جو 50 کراس کیے وہ اچھے سے جانتے ہیں کہ جب اس وقت اکا دکا گاڑیاں چلتی تھی، اور اگر کسی کے پاس گاڑی ہو بھی تو اگر چیتک کسی کے پاس ہے تو وہ شہر کا سب سے امیر آدمی مانا جاتا تھا، یہ حال تھا، وہ اکا دکا گاڑیاں تھیں، اور لال ڈبے میں لوگ سفر کرتے تھے، ہے نا، لال بس۔ آج اگر کسی سے کہا جائے کہ لال ڈبے میں چلے جائے تو لوگ سوچتے ہیں کہ یار لال ڈبے میں ہم جائیں، وہ اپنی تھوڑی شان کم سمجھتا ہے کہ یار میرے شایان شان نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس جب آیا کثرت ہو گئی تو خواہشات بڑی کہ ہم اب لال ڈبے میں نہیں، اب یا تو پھر وہ خود کی گاڑی لے گا، اور خود کی گاڑی نہ ہو تو پھر وہ اچھی گاڑی میں چلنا پسند کرے گا، تو خواہشات اس کا پیٹ کوئی نہیں بھر سکتا، تو اپنی خواہشات پر لگام دو، اتنا حاصل کرو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور کون سا ایسا عمل کروں کہ مستجاب الدعوات بن جاؤں، کہ میں دعا کروں اور میری دعا قبول ہو جائے؟ تو حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو آپ نے کوئی وظیفہ، کوئی چلہ، کوئی دوسرا عمل نہیں بتایا، ایک عمل بتایا اس شخص کو، فرمایا کہ اپنے پیٹ کو حلال کھلا اور حرام سے بچا، حلال کھاؤ اور حرام سے بچو، رزق حرام سے بچو، رزق حلال یعنی یہ محنت والی کمائی کھاؤ۔ حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں کوئی دعا کوئی ایسا کام نہیں ہے
اگر یہ صرف یہ کام تو نے کر لیا تو تو مستجاب الدعوات ہو جائے گا، یہاں تو نے دعا مانگی وہاں رب کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ اور آج ہمارے معاشرے میں اسی کی سب سے زیادہ کمی ہے، اسی کی۔ ایک اللہ کے ولی تھے، وہ ایک جگہ سے گزرے، مسافر تھے، ان کے ساتھ میں ان کا بیٹا تھا۔ مسجد میں جانے لگے، نماز مغرب کا وقت غالباً یا نماز ظہر کا وقت تھا، قریب تھا، اذان ہو گئی تھی، آپ مسجد میں جانے لگے، ظہر کا وقت تھا۔ مسافر تھے، اندر چلے گئے تو جب جوتیاں اتارنے آئے تو باہر ایک شخص کھڑا تھا۔ اس شخص نے انہوں نے کہا کہ ہماری جوتیاں سنبھال لو، ہم تھوڑی دیر میں آتے ہیں نماز پڑھ کر۔ اس نے بڑی خوشی اس بات کو قبول کیا کہ میں ٹھیک ہے، میں سنبھالتا ہوں، آپ جائیے۔ اس بزرگ اور ان کے صاحبزادے نے اپنی جوتیاں نکالی، وہاں رکھی۔ جوتیاں سنبھالنے میں آپ کے ساتھ میں ایک گھوڑا تھا، گھوڑا جوتیاں تو گھوڑے کے تعلق سے کہا کہ گھوڑا ہمارا سنبھال دینا، ہم آتے ہیں، اور اپنی جوتیاں وہاں پر اتاری اور چلے گئے۔ نماز سے فارغ ہوئے، جوتیاں پہنی تو وہ گھوڑا غائب اور گھوڑے والا بھی غائب، گھوڑا غائب اور گھوڑے والا بھی غائب۔ جس کو سنبھالنے دیے تھے وہ بھی غائب، وہ بھی بھاگ چکا تھا۔ اب وہ بزرگ اور ان کا صاحبزادہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ پہنچے بازار میں پہنچے، اور انہوں نے کہا کہ دیکھا تو حیرت، وہی شخص گھوڑا لیے ہوئے کہہ رہا ہے کہ 5 درہم میں گھوڑا بیچنا ہے، کس کو چاہیے؟ کس کو چاہیے؟ 5 درہم میں گھوڑا بیچنا ہے، کس کو چاہیے؟ لوگ آج حلال اور حرام کا طریقہ، میں کہتا ہوں نا کہ آپ رب کی ذات پر بھروسہ کرو، جوا کھیلتے ہو اور پیسے کماتے ہو، حرام کمائی سے آیا ہوا رزق اور حرام کمائی سے اگر اولاد کو کھلاؤ گے تو اولاد نافرمان بنے گی۔ یاد رکھیں، شراب پی کر، شراب کے دھندے کر اگر کوئی اپنی اولاد کو کھلائے گا تو یاد رکھنا وہ اپنی دنیا بھی برباد کر رہا ہے، آخرت بھی برباد کر رہا ہے۔ سٹے کھیل کر، جوئے کھیل کر اور بیاج پر پیسے دے کر، لوگ بڑا عام سمجھتے ہیں آج بیاج پہ پیسہ دینا اور بیاج پہ پیسے اٹھانا۔ سود دینا اور سود لینا دونوں حرام، دونوں حرام۔ سود کا کاروبار لوگ کرتے ہیں اور پیسے میں ملوث، کہ پیسہ آئے بس سود آئے، سود آئے۔ سود، جس نے سود دیا اس نے اپنے ماں کے ساتھ میں خانہ کعبہ میں زنا کیا، زنا، گویا ایسا 70 بار زنا کرنے سے بدتر، سگی ماں کے ساتھ۔ سوچئے ہماری قوم کے وہ لوگ جو چند پیسوں کے خاطر سود دیتے ہیں، چند روپیوں کی خاطر، ٹکوں کے خاطر، اور سود لیتے ہیں۔ آج تو سود لینا دینا ایک دم عام ہو گیا ہے اور اس کو کوئی معیوب نہیں سمجھتا۔ ایک بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ میرے متعلق کہ وہ یہ آتا ہے اور آ کر لوگوں کو بول بول کر جاتا ہے، پھر بھی لوگ سدھرنے کو تیار نہیں۔ تو آپ سوچیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔
سود کا پیسہ سود کھاتے ہیں، سود کھلاتے ہیں، اپنی اولاد کو کھلاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ اولاد سنتی نہیں ہے، اولاد مانتی نہیں ہے، اولاد ایسی ہو گئی ہے۔ کچھ لوگ آئے وہ کہتے ہیں کہ کافر فلاں کو سود دیا تھا۔ ارے سود مطلقاً حرام ہے۔ آپ کافر کو دو، سود کے نام پر آپ نے مطلقاً حرام ہے۔ تو یہ چیزیں اگر کوئی اس میں ملوث ہے تو سچی توبہ کر لے، ورنہ قبر میں بھی، آخرت بھی خراب، دنیا تو خراب ہوتے ہوئے مرنے سے پہلے دیکھو گے، اور قبر کی منزل بھی خراب اور آخرت بھی خراب۔ لوگ کہتے ہیں، بعض لوگ تو ہم نے ڈھیٹ کوالٹی ہوتی ہے، ان لوگوں میں ایسی بھی ڈھیٹ کوالٹی دیکھی، وہ دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ ہم دیکھ لیں گے قیامت میں کیا ہوگا، ہم جو ہے وہ ہمیں اپنا حساب دینا ہے۔ میں نے کہا کہ تو حساب دینے کے قابل اس دن رہ پائے گا اپنے رب کی بارگاہ میں؟ جس حساب کو دینا تم آسان سمجھتے ہو، اولیاء کاملین ڈرتے تھے اور کانپتے تھے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ غوث پاک فرماتے تھے، غوث پاک جیسے بزرگ، تم کہتے ہو کہ تم حساب دے دو گے۔ بعض آج کل میں نے اکثر لوگوں کو یہ زبان پہ یہ سنا ہے، نہیں ہم دے دیں گے حساب، ہم اپنا کر رہے ہیں نا، تم کو کیا ہے۔ غوث پاک سے بڑا بزرگ کون؟ وہ غوث پاک فرماتے ہیں کہ اللہ اگر عبد القادر کا کوئی ہوا ہو تو کل قیامت کے دن اسے اندھا اٹھانا، تاکہ اپنے دوستوں کے سامنے اسے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ یہ وہ غوث پاک ہے کہ جن کے نام سے لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ وہ غوث پاک فرماتے ہیں تو اگر مجھے بخش دے تو یہ تیرا فضل ہے، اور تو میری پکڑ فرمائے تو یہ تیرا عدل ہے کہ میں تھا ہی اسی قابل، پر میں تیرے اے اللہ میں اس لائق نہیں کہ میرے ساتھ میں عدل کیا جائے، میرے ساتھ فضل کا معاملہ فرما۔ تو اولیاء کاملین بڑے بڑے بزرگوں کو، فاروق اعظم روتے تھے، سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے قیامت تو بہت دور کی بات ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ ہمارے سامنے جب آخرت کا اور دجال کا ذکر ہوتا تو ہم سے روح کچی پک جاتی تھی۔ اور لوگ بہت آسان سمجھتے ہیں کہ سود کھا لیا، سود سے پیسہ لے کر آ گئے اور سود کو دے دیا، لے لیا، اس کو بڑا آسان سمجھتے ہیں۔ تو اس کاروبار میں ملوث ہے، خدا کے لیے اپنی آخرت سنوارو، توبہ کر لو، اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔ جو سٹے کے کاروبار کرتے ہیں وہ بھی اس طرف توجہ دے، جو شراب کے کاروبار کرتے ہیں، الغرض حرام کاروبار کرنے والا، ہر اعتبار سے دھیان دے، حرام کام سے بچیں، حرام کاروبار سے بچیں، حرام کاروبار سے۔ حلال کی تو میں وہ بزرگ کی بات کر رہا تھا، تو وہ بزرگ وہ دیکھا کہ 5 درہم میں وہ گھوڑا بیچ رہا ہے، بیٹا ان کا جلال میں آیا، کہنے لگا ایک تو ہم سے گھوڑا لیا، ہم نے مال لے دیا تھا اور یہ چوری کر لے، یہ اس کو بیچ رہا ہے۔ جا کر کہنے لگا شرم نہیں آتی تجھے کہ ہم سے ہمارا گھوڑا ہم نے رکھنے دیا تھا اور تو اس گھوڑے کو بیچ رہا ہے، ہمارے ہی سامنے لوگ جمع ہوئے۔ بزرگ نے، اور وہ آگے بڑھنے لگا ان کا بیٹا، اس بزرگ نے اپنے صاحبزادے کا ہاتھ پکڑا اور روک دیا۔ روکنے کے بعد میں فرمایا بیٹا جانے، جیب میں سے 5 درہم نکالے اور اس کو عطا کر دیا، 5 درہم نکال کر اسے عطا کر دیا۔ عطا کرنے کے بعد کہا کہ دے دے ہم گھوڑا، ہم نے 5 درہم میں سے خرید لیا۔ اس نے وہ 5 درہم لی لیے اور چلے۔ تو ان کے صاحبزادے نے پوچھا ابا یہ تو ہمارا گھوڑا اور ہم اس سے پیسے دے کر لیں؟ کہا کہ بیٹا
یہ اس کے مقدر کی بات ہے۔ میں جب چپل اتار رہا تھا تو میں نے دل میں یہ نیت کی تھی کہ اس نے ہمارا گھوڑا سنبھالا ہے، میں اسے 5 درہم دوں گا واپسی میں، مگر یہ بے صبرا حلال کی روزی نہیں چاہتا تھا۔ 5 درہم تو اس کے مقدر میں تھے، مگر یہ حلال طریقے سے نہیں چاہتا تھا، اس نے حرام کو اختیار کیا، اس نے حرام کو اختیار کیا۔ تو آپ کے نصیب میں جو رزق ہے نا وہ آپ کو ضرور پہنچے گا، یاد رکھنا۔ 5,000 اگر آپ کے نصیب میں ہے، 5 لاکھ ہے تو آپ کو ملیں گے ضرور۔ اب یہ آپ کے اوپر چھوڑا گیا ہے کہ آپ کون سا طریقہ اختیار کر لو، آپ حلال سے جاتے ہو یا حرام سے جاتے ہو، یہ آپ کے اوپر رکھا گیا ہے۔ حلال سے جا کر اپنی آخرت کو بچاتے ہو یا حرام سے کما کر اپنی آخرت برباد کرنا چاہتے ہیں، یہ آپ کے اوپر رکھا گیا۔ اب یہ آپ سوچیں کہ کسی کا حق مار کر، کسی کے حرام روزی کما کر، اور پھر لوگ کہتے ہیں برکتوں کا نزول ہوگا، تو یہ برکتیں ایسی نہیں آتی، برکتیں دیکھنا ہونا۔ تو ان لوگوں کے رزق میں دیکھو کہ جو تھوڑا کماتے ہیں چین کی نیند سوتے ہیں، سمجھے، چین کی نیند سوتے ہیں۔ تو کماؤ برکتیں کی، 5 روپے آئے اور 5 روپے میں سب کھا کر پیٹ بھر کر جو ہے وہ رب کا شکر ادا کرے، یہ ہوتی ہے برکت، کہ وہ 5 روپیہ بھی آپ کو 5 لاکھ سے زیادہ سکون دیتا ہے۔ تو رزق حلال کماؤ، رزق حرام سے بچو۔ حلال رزق میں جو پاکیزگی، اور یہ اپنی اولاد، لوگ کہتے ہیں نا کہ ہماری اولاد نافرمان ہو رہی ہے، سب سے اہم چیز اس کے اندر رول جو ہے وہ آپ کے رزق کا ہے۔ حلال کمائی سے اپنی اولاد کو کھلاؤ گے تو آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار رہے گی، اور حرام کمائی سے کھلاؤ گے تو وہی نافرمانیاں ہوں گی۔